حالیہ پارلیمانی انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی یعنی BNP نے 2/3 اکثریت حاصل کرتے ہوئے واضح کامیابی اپنے نام کر لی ہے۔ مقامی ٹی وی چینلز کے مطابق 300 رکنی پارلیمان میں بھی جاتیہ سنساد NP کے اتحاد نے 209 نشستیں حاصل کر کے مضبوط مینڈیٹ حاصل کیا اور یہ انتخابات 2024 کی جنریشن Z تحریک کے بعد پہلا عام انتخاب تھا جس نے طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ 175 ملین آبادی والے اس ملک میں کئی ماہ تک جاری رہنے والے احتجاج، ہنگاموں اور سیاسی بے چینی نے نہ صرف نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا بلکہ معیشت کو بھی متاثر کیا، خاص طور پر گورنمنٹ سیکٹر کو جو عالمی سطح پر اہم مقام رکھتا ہے۔ ایسے حالات میں اس الیکشن کے واضح نتائج کو سیاسی استحکام کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا تھا۔ BNP کی قیادت طارق رحمان کر رہے ہیں جو سابق وزیر اعظم اور سابق صدر خالدہ ضیاء اور ضیاء الرحمان کے صاحبزادے ہیں۔ پارٹی نے اپنی مہم میں خاندانوں کے لیے مالی امداد، بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور وزیر اعظم کے عہدے کے لیے مدت کی حد مقرر کرنے جیسے وعدے کیے ہیں۔ نتائج سامنے آنے کے بعد پارٹی کے کارکنان کو جشن منانے سے روک دیا اور ملک بھر میں دعاؤں کی اپیل کی جسے ایک محتاط اور ذمہ دارانہ رویہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کو صرف 68 نشستیں مل سکی ہیں اور اس کے قائد نے شکست تسلیم کرتے ہوئے مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نوجوانوں کی نمائندہ سمجھی جانے والی نیشنل سٹیزن پارٹی بھی محدود کامیابی حاصل کر سکی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ عوامی لیگ کو اس انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی جس پر سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اسے منصوبہ بند ڈرامہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ایک غیر جانبدار نگران حکومت کے تحت دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ وہ اس وقت بھارت میں موجود ہیں اور مبصرین کے مطابق ان کی موجودگی نے ڈھاکہ اور انڈیا کے تعلقات میں تناؤ پیدا کیا، جبکہ چائنا کے اثر و رسوخ میں اضافے کی بات بھی جاری رہی ہے۔ ووٹر ٹرن آؤٹ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ رہا اور 60% سے زائد شرکت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک آئینی ریفرینڈم بھی منعقد ہوا جس میں نگران حکومت، 2 ایوانی پارلیمان، خواتین کی نمائندگی اور وزیر اعظم کے لیے مدت کی حد جیسے نکات شامل تھے اور مقامی اخبار دی ڈیلی اسٹار کے مطابق اکثریت نے ان اصلاحات کی حمایت کی۔